السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ وامک صاحب نے ٹورنٹو کینیڈا سے سوال بھیجا ہے کہ پوچھ رہے ہیں از جہاد فائٹنگ ان اسلام؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وامک صاحب نے سوال بھیجا ہے ٹورنٹو سے، کینیڈا سے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں جو جہاد ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ دیکھیں، جہاد جو اس کا بیسک مطلب ہے، یہ نکلا ہے ورڈ جوہدا سے، جس کا صرف مطلب اتنا ہوتا ہے اسٹرائیو، یا سمجھے کوشش کرنا۔ کوشش، اب یہ جو کوشش ہے یہ کسی چیز میں بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج یونیورسٹی جا رہا ہے، تو آپ سمجھے کہ وہ بھی جہاد کر رہا ہے، وہ بیکاز ہی از ڈوئنگ اے جہاد ان اسٹڈیز۔ اگر ایک والد ہے جو گھر کو چلا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں دن رات، ہی از ڈوئنگ اے جہاد ٹو سروائیو وتھ ہز فیملی۔ آپ سمجھیں کہ اگر کوئی دکان چلا رہا ہے تو ہی از ڈوئنگ اے جہاد ٹو رن ہز اسٹور اور ٹو رن ہز بزنس۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی سچویشن کے اوپر جہاد کا لفظ یوز ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاد صرف، یا جہاد کا صرف مطلب اتنا ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی راہ میں لڑنا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر سمجھے کہ کوئی اگر مسلمان ہے، وہ اللہ کی راہ میں ایک دعوت کا کام کر رہا ہے، غیر مسلمان کو قرآن بانٹ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، یہ بھی قسم کا جہاد ہے۔ اچھا، ایک جہاد وہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی مسلمان خلیفہ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ کہیں پہ ایک جنگ ہو گئی ہے، وہاں پہ مسلمان سارے آ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل تو کوئی آج کل مسلمان کوئی خلیفہ ہے نہیں ہے، تو اس لیے یہ کانسیپٹ آج کل اپلائی نہیں ہوتا ہے کہ کہیں پہ قتال ہو رہا ہے یا کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آج کل اپلائی نہیں کرتا یہ، کیونکہ آج کل کوئی مسلمان خلیفہ ہے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک شریعت میں جو سب سے بڑا جو جہاد ہے نا، وہ جہاد ہے جہاد میں نفس، مطلب اپنی ذات کے اوپر سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک برائی سے روکیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ آپ دیکھیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایک ہدایت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں۔ اب یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے کہ بہت سے راستے تھے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے روکے۔ جیسے فار ایگزامپل اپنے آپ کو جھوٹ سے روکنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اپنے آپ کو ایک برائی سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو میوزک سننے سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا، یہ بھی جہاد، غیر محرم سے نہیں بات کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی برائی سے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کسی احکامات سے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جو سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے وہ انسان کی ایک ذات کے اوپر۔ جیسے فار ایگزامپل کچھ صحابہ آتے تھے، جیسے ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے بولا ہاں زندہ ہے۔ تو انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے، آپ ان کی جا کے خدمت کریں، آپ کے لیے یہ سب سے پہلا جہاد ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے کچھ لوگ یہ کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے تبلیغوں پر جانا، یا آپ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں جانا، کہ یہ پہلے فرض ہے یا گھر میں جو گھر کو سنبھالنا یہ سب سے پہلا جہاد ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا جہاد یہی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کو ٹیک کیئر کریں، کہ آپ بال بچوں کو ٹیک کیئر کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، یا بیوی بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں چلے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن قیامت والے دن آپ کو اس کی گھر والوں کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ پہلا جہاد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جہاد اپنے گھر سے شروع کریں۔ اب اگر ایک عورت اگر کہتی ہے کہ میں جہاد پہ جانا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلا جہاد یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پہلے راضی کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جہاد یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرے۔ اب یہ نہیں کہ گھر والوں کو چھوڑ کے، اب ایک عورت کے اوپر سب سے پہلا فرض کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کا ٹیک کیئر کرے اور اپنے بال بچوں کے ٹیک کیئر کرے۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ایکچولی سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایک وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سچویشن کے اوپر یہ اپلائی ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ واٹ از یور فرسٹ پرائیورٹی۔
جو فرسٹ پرائیورٹی یہی ہے کہ ہم پہلے گھر کی ٹیک کیئر کریں. اب فار این ایگزامپل اگر ایک مسلمان حج پر جانا چاہتا ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے, تو اگر وہ پوچھتا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلا جہاد کیا ہے, اس کے اوپر سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قرضہ اتارے اور پھر حج پر جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ قرضے لے کے حج کر رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو حج کی طرف سے تو ایک ثواب مل ہی جائے گا, لیکن آپ سمجھیں کہ خدا نخواستہ اگر اس کی موت ہو جاتی ہے. لیکن یہ قرضہ ایک ایسی ایک گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک یا تو جس کو قرضہ واپس کرنا ہے وہ اگر معاف نہ کرے, یا تو اس کی اس صورت میں موت ہو جائے کہ سامنے والے کا قرضہ ادا نہیں کیا, تو اس کی تب تک اس کی ایک سمجھے کہ ایک اس کی بخشش نہیں لکھی ہوئی جب تک کہ اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا, جب تک وہ اس کا کفارہ نہیں دے گا, جب تک وہ سامنے والا اس کو معاف نہیں کرے گا, اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے اس کے اوپر جہاد یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا قرضہ اتارے پھر حج پہ جائے. سلام.